اب اہل البیت کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی گا، ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ تو بڑے حسین تھے علی الاکبر، جس طرف گئے وہ آگے آگے، کوفی آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، تو 1 اور 3000 کیا مقابلہ تھا۔ آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا، میں نہیں جانا، اس قافلے میں، اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن، قاسم بن حسن۔ جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے تو انہوں نے کہا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن جس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا، ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں۔ کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں۔ اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا، تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو۔ آخری ملاقات بیٹے سے، تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کے یہاں بٹھایا، ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا۔ 2 سال کا بچہ، شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد، اس نے تیر جو چلایا خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا، بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام علی مقام۔ ارے بھائی، میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں، وہ سے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا تھا، اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ، یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا۔ اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھی، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا۔ یہ 2001 کا واقعہ ہے، 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں۔ اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے رب
بس تو راضی ہو جائے، تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئے۔ یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے۔ ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل، تیرا پیو بھی آ رہا ہے۔ اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مارا۔ تو شمر آیا بدبخت، کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا، جو یہاں لگا، شانے پر لگا، تو اس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے، تو شمر نے کہا سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے، تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی بن الحسین بیمار تھے، ایمن جن کو زین العابدین، اب ابھی میں ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حسن علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا، وہ بھی ساتھ تھی۔ ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی گئی۔ پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے، لے جانے لگے، تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو۔